Assalamu alaikum students. Hope you are doing good. I welcome you all in the first physics class of pre-9th and we will study chapter number 1, that is physical quantities and measurements. So before moving on to the several topics of this chapter, we will start with introduction of physics, because if you want to study your nature, then it is very necessary that you have to study the subject of physics. So let's start with the introduction. اب جب ہم انٹروڈکشن کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک انسان فزکس تک سفر کیسے کرتا ہے. اب ہیومن نیچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کوسچنز بڑے سمپل تھے، جیسے واٹ از فائر، وائی اٹ برنز، واٹ از اٹس کمپوزیشن، دین واٹ آر ماؤنٹینز، کیسے اتنی زیادہ مٹی اکٹھی ہو کے بڑے بڑے ماؤنٹینز جو ہیں وہ بن گئے. دین دیر واز اے ڈسکشن اباؤٹ دا کنویژن آف ڈے اینڈ نائٹ. دین دا کوشچن واز اباؤٹ ارتھ کہ اس کی شیپ کیسی ہے، آیا وہ اوول ہے یا راؤنڈ ہے، سرکولر ہے یا اسفیئر شیپ میں ہے. دین دیر واز اے کوشچن اباؤٹ سن، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، کس طرح یہ پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے. دین دیر واز اے کوشچن اباؤٹ مون، اٹس فیزز. دین دیر واز اے سمپل کوشچن دیٹ واٹ از واٹر. اب بچوں، اٹ از دا پارٹ آف ہیومن نیچر دیٹ دیز آل کوشچنز ور پریزنٹ ان ہز مائنڈ and he was curious to find out the answers of all those questions which I have mentioned earlier. Now, in order to find out the answers of all those questions, he used his 5 senses, اپنی 5 senses کا استعمال کیا, that is called observation. اب جب observation کی تو conclusion بھی کی. اب جب observation کی اور conclusion کی، کوئی چیز اس نے conclude کی، تو اس conclusion کرنے میں کچھ hypothesis اس نے خود سے generate کیے. فار ایگزامپل یو کین سے کہ اگر ہم فائر کی بات کریں کہ فائر کے بارے میں جو ہے وہ اس نے کیا کنکلوژن کی کہ یہ فائر جو ہے اس کے اندر کوئی اسپیسیفک مٹیریلز موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ جلتی ہے، اور وہ اسپیسیفک مٹیریلز باقی میٹرز میں یا باقی ایلیمنٹس میں موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. سو دس واز جسٹ ہز کنکلوژن. اس نے ہائپوتھیسس جنریٹ کیے، اس کی بیسس پہ اس نے کنکلوژن جو ہے وہ دی. اب یہ ہائپوتھیسس جنریٹ کرنے کے پروسیس میں، آبزرو کرنے کے اور کنکلوڈ کرنے کے پروسیس میں دیر واز اے ڈاؤٹ. اس شک کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ گیا ایکسپیریمنٹیشن پہ. سو بفور 1800 سینچری سائنس واز جسٹ بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. اب جب لفظ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ سائنشیا، دیٹ مینز نالج. لائک جو نالج بھی چیزوں کا آپ حاصل کریں گے، یو ول کال اٹ سائنس. کہ جو بھی چیزوں کا نالج آپ حاصل کریں گے، وٹ ایور نالج یو وڈ گین، یو وڈ کال اٹ سائنس. سو 1800 سینچری تک جو سائنس ہے اس کو ہم ایک سنگل سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے تھے، اور وہ سنگل سبجیکٹ تھا نیچرل فلاسفی. اب بچوں، اگر ہم نیچرل فلاسفی کی بات کریں تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کے ہونے کی ریزن کو تلاش کرنا لاجک کے ساتھ، دیٹ از بیسکلی کالڈ نیچرل فلاسفی. سو اب نیکسٹ تھنگ از کہ جب ہم 1800 سینچری سے آگے جائیں تو the subject of science was further divided into 2 branches or 2 parts. So the 2 parts were the study of non-living things and the second one was the study of living things. Like جو جاندار چیزوں کی اسٹڈی ہے اس کو کہا گیا biological sciences، اور جو بے جان چیزیں like non-living things کی جو اسٹڈی ہے اس کو کہا گیا physical sciences. اب physical sciences میں we can include physics, chemistry, astronomy, geology. Like آپ کو پتہ ہے astronomy میں we can study stars and planets and geology میں we study about earth. فزکس میں جو ہے وی اسٹڈی اباؤٹ میٹر اینڈ انرجی. سو بیسکلی 1800 سینچری سے فردر جب ہم جاتے ہیں تو دا سبجیکٹ آف سائنس واز ڈیوائڈیڈ ان 2 parts. دوز 2 parts were physical sciences and biological sciences, and physical sciences is related with the study of non-living things and biological sciences is related with the study of living things. When we talk about physics, تو فزکس کو انسان نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ اٹ انکلوڈس میٹر اینڈ انرجی. اب جب ہم میٹر کی بات کرتے ہیں تو میٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ہیز ویٹ اینڈ آکوپائی اسپیس از میٹر. اٹ انکلوڈس ہیومن باڈی، اور اس میں آئرن بھی آ جاتا ہے، ارتھ بھی ایک جو ہے وہ میٹر ہے، کاپر ہے وہ میٹر ہے. اب ہیومن باڈی ہے، اٹ از بیسکلی اے لیونگ تھنگ، لیکن اس کی جو کمپوزیشن ہے ڈیفینیٹلی اٹ انکلوڈس میٹر. اب جب ہم بات کرتے ہیں انرجی کی تو انرجی کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے دیٹ از دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک از کالڈ انرجی.
اب ہیٹ ہے, ہیٹ از ون آف دا فارم آف انرجی. اسی طرح اور فارمز آف انرجی ہیں, لائٹ انرجی ہے, میکینیکل انرجی جو ریلیٹڈ ہے موشن آف باڈیز سے. Then we have another form of energy that is electrical energy. So بچوں ابھی یہ جو چیز ہم نے ڈسکس کی میٹر اور انرجی, یہ ہم نے سیپریٹلی جو ہے وہ ڈسکس کی کہ کس طرح جو ہے وہ ایک میٹر دوسرے میٹر سے کس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور انرجی کیا ہے, اس کی فارمز کیا ہیں. بچوں ابھی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا سیپریٹلی کہ واٹ از میٹر اینڈ واٹ از انرجی, لائک دونوں کو ہم نے سیپریٹلی جو ہے وہ ڈسکس کیا. اب اگر ہم بات کریں ان کی انٹر کنورژن پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے بوتھ آر انٹر کنورٹیبل. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیری, مطلب آج کے اس میں دور میں یہ چیز جو ہے وہ پروف ہوتی ہے کہ بگ بینگ تھیری کے اکارڈنگلی میٹر اور انرجی کو اکٹھا اسٹڈی کرنا واز ناٹ پاسبل. پھر بگ بینگ ہوتا ہے, ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور میٹر اور انرجی جو ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں, اسپیس کریٹ ہو جاتا ہے. اب جب یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دے ور ٹوگیدر اینڈ دے ور کنورٹیبل. اور اگر ہم آج کی ماڈرن فزکس کی بات کریں اس کے اکارڈنگلی بھی, اور آئنسٹائن میس انرجی اکویژن کے اکارڈنگلی دیٹ از E=mc², اس اکویژن کے اکارڈنگلی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی از کنورٹیبل ٹو میٹر اینڈ میٹر از کنورٹیبل ٹو انرجی. لائک یہ دونوں جو ہیں وہ انٹر کنورٹیبل ہیں. اب اس کی ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ لے سکتے ہیں, جیسے واٹر. یو کین سے واٹر از اے میٹر. اب واٹر کو ہم یوز کرتے ہیں لائک ڈیمز میں, وہاں پہ ٹربائنز میں جو ہے وہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے ہم واٹر کو یوز کر رہے ہیں. اب میٹر ہے, میٹر کو ہم یوز کر رہے ہیں انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے. سو اس چیز سے یہی شو ہوتا ہے کہ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو میٹر اینڈ انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو فردر ادر فارمز آف انرجی. لائک جیسے ایک بلب ہے, آپ نے بلب کو جو ہے وہ آن کیا. اب الیکٹریکل انرجی کو یوز کر کے, لائک واٹر ہے, واٹر میٹر ہے, میٹر سے آپ نے الیکٹریکل انرجی پروڈیوس کی, الیکٹریکل انرجی سے آپ نے بلب کو آن کیا, بلب سے آپ نے لائٹ انرجی پروڈیوس کر لی. پھر اگر آپ اس کو کچھ دیر بعد ہاتھ لگائیں تو وہ گرم ہوا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں آپ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ جی ہیٹ انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہو گئی ہے. سو یہ ساری جو بھی انٹر کنورژن ہے, دس از آل اباؤٹ فزکس. تو ہم جو ہے وہ فزکس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود میٹر, انرجی اینڈ دیئر میوچل کنورژن اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ از کالڈ فزکس. کہ فزکس میں ہم میٹر کو پڑھ رہے ہیں, ہم انرجی کو پڑھ رہے ہیں, اور ان کی آپس کی جو انٹر کنورژن ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو بیسکلی سائنس کی وہ برانچ جس میں میٹر کو پڑھا جاتا ہے, انرجی کو پڑھا جاتا ہے, اور ان کے آپس کی ریلیشن شپ کو, ان کی آپس کی انٹر کنورژن کو پڑھا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ فزکس.